آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ولایت فقیہ، ولایت فقاہت و عدالت، اس سے فصل دوم آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی، جو حکومت اسلامی اور اس کے اہداف سے مربوط ہے۔ اس فصل میں ہم نے آغاز میں قانون اور حکومت کے بارے میں پڑھا، حکومت اسلامی کا فلسفہ کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تفصیلی طور پر مزید آئے گا، اس کو مطالعہ کیا۔ پھر یہ دیکھا کہ دین اسلام مستقبل کا جہان کیسا دیکھتا ہے، یعنی اگر ہم مغرب سے سوال کریں کہ اگر انہیں پوری دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے تو وہ انسان کے لیے کیا کریں گے، تو اس کا جواب غرب سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ انسان کے آرام، سکون، لذات اور شہوات کے ہم وافر مواقع فراہم کریں گے۔ امنیت اس لیے برپا کریں گے کہ انسان آرام سے اپنی تمام لذات اور تمناؤں کو پورا کرے۔ ہم اس لیے عدل و انصاف اور قانون کو رائج کریں گے تاکہ انسان اپنے تمام خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرے۔ یہ غرب کا مستقبل کا جہان ہے۔ اگر دین اسلام کی نگاہ سے دیکھیں کہ دین اسلام کیا ہدف رکھتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہ حقیقت آئی کہ دین اسلام مستقبل کا جہان عدل و انصاف کی حکومت کے قیام کے ذریعے سے عبودیت و بندگی الہی کو برپا دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان عبد بن جائے۔ یعنی ہدف کیا ہے قانون کے ماوراء؟ ہدف کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمات کے نزول کا؟ کہ انسان کمال حاصل کرے، اور کمال انسانی عبودیت میں ہے، عبد بننے میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو تفکر اسلامی افراد رکھتے ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر ان کو اس زمین کے اوپر موقع دیا جائے، مثلا آپ کو گھر دیا جاتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی ریاست بنام خاندان دے دیتا ہے جس میں زن بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، یعنی بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ایک قبیلہ چھوٹا سا دیتا ہے اور ایک چھوٹی سی زمین دیتا ہے۔ آپ اس میں سب سے پہلے کیا برپا کریں گے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر ان کو قدرت دیں تو وہ سب سے پہلے جسے برپا کریں گے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، اللہ کی بندگی کو قائم کریں گے۔ لہٰذا کوئی جگہ آپ بنائیں اور وہاں پہ نماز قائم نہ ہو تو حساس ہو جائیں، ان سے وہاں پہ کہیں گے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد نعمت سے استفادہ کرو، پھر نعمت تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گی۔ اس لیے بندگی کو سب سے پہلے وہاں پہ برپا کیا جائے۔ بہرحال یہ مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 55 مہدویت سے متعلق ہے، کیونکہ اسلام مستقبل کا جہان مہدویت کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ مہدویت یعنی غلبہ دین، مہدویت یعنی غلبہ حق، مہدویت یعنی غلبہ عدل و انصاف، تین معنی ہیں مہدویت کے۔ امام زمان علیہ السلام کو آپ کئی جہات سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ ایک دفعہ نجات دہندہ کی جہت سے دیکھتے ہیں کہ مجھے مشکل سے آزاد کرا دیا۔ ایک دفعہ آپ امام علیہ السلام کو معطی، عطا کرنے والی کی جہت سے دیکھتے ہیں کہ ضرورت مند تھا، اس نے مجھے عطا کیا۔ آپ امام علیہ السلام کو طبیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میں مریض تھا، اس نے مجھے شفا دی۔ یہ وہ روابط ہیں۔ زیارت، جسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ توسل ہے، زیارت ہے، یا اسی طریقے سے اور چند روابط ہیں جیسے کہ تبرک ہے، تبرک، زیارت، توسل، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، وہ تو کافر بھی استفادہ کرتا ہے، اور اس کو مہدویت بھی نہیں کہتے۔ امام زمان علیہ السلام سے اگر کوئی بالفرض عریضہ فقط لکھے، امام زمان علیہ السلام علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کے انسان بڑا دکھی ہو اور امام علیہ السلام سے توسل کرے تو اس سے مہدویت کے ساتھ ربط قائم نہیں ہوتا۔ مشکل میں ان سے توسل کرتے ہوئے پکارے، مہدویت کا ربط قائم نہیں ہوتا۔ شخصی رابطہ قائم ہوگا، مہدویت کا ربط قائم نہیں ہوگا۔ یہ بہت مہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ وہ حقیقی آئینہ ہے امامت اور مہدویت کا۔ مہدویت امامت کا ایک چیپٹر ہے، البتہ وہ چیپٹر کہ جس میں کمال اور غلبہ ہے امامت کا۔ امامت کے مراحل ہیں،
مثلا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی منصب کا نزول، منصب امامت دینا ایک یہ مرحلہ ہے، اس امام کا لوگوں میں مقبول ہو جانا اگلا مرحلہ ہے، اس امام کا حکومت کا قیام کرنا اور قیام کے ذریعے سے اللہ کے قوانین کو طاری کرنا لوگوں پر، اور اس طرح سے معاشرے کو اللہ کی طرف لے جانا، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ تیسرے مرحلے کو فقط مہدویت کہتے ہیں۔ پہلے دو مرحلے جڑ ہیں، یعنی امامت کا ایک شعبہ ہے، ایک چیپٹر ہے، یا کمال امامت مہدویت ہے۔ مہدویت کسے کہیں گے؟ اس لیے مہدویت اور شخص امام زمان علیہ السلام سے رابطے میں فرق ہے۔ جس نے مہدویت کے آئینے سے امام زمان علیہ السلام سے رابطہ قائم کیا، ہم یہاں کہیں گے اس نے امام مہدی سے رابطہ قائم کیا، یعنی اس ہستی کو پہلے مہدی بنائیں پھر رابطہ کریں۔ اگر اس ہستی کو مہدی بنائے بغیر رابطہ کریں گے تو جیسا آپ نے شخصی رابطہ رکھا ہے ویسا ہی آپ کا ربط کہلائے گا۔ اگر توسل کا رابطہ آپ نے رکھا ہے تو آپ متوسل ہوئے ہیں، یعنی وہ شفیع ہے جس سے آپ نے شفاعت طلب کی ہے۔ اگر آپ نے فقط نصرت کا رابطہ رکھا ہے وہ ناصر ہے، آپ منصور ہیں جس کی مدد کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے مہدویت کی جہت سے رابطہ امام زمان علیہ السلام سے رابطہ قائم کیا تو اس رابطے کو ہم کہیں گے کہ اس شخص نے امام مہدی علیہ السلام سے ربط قائم کیا ہے۔ مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے، یہ جسے ہم آئندہ کا جہان کہہ سکتے ہیں دین اسلام کی نگاہ میں۔ وہ 3 ربط کیا ہیں؟ پہلا ربط غلبہ الدین لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں تینوں فلسفے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، قرآن میں 3 جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ اللہ نے تو رسول کو بھیجا تھا بالہدا و دین الحق، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر غلبہ دین نہیں ہوا، جزیرے عرب کے اوپر ہوا لیکن پوری دنیا پہ غلبہ دین نہیں ہوا۔ دوسرا ربط کیا ہے؟ غلبہ حق، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ زہوق کہتے ہیں رفتہ رفتہ مٹنا، باطل تدریجاً مٹتا ہے، فوراً فی الفور نہیں مٹ جاتا، حق تدریجاً غلبہ پیدا کرتا ہے، فوراً ہی حق کا پودا بڑھ کر بر کو باہر لے آتا یا بڑھ جاتا، نشوونما نہیں پا لیتا، تدریجاً بڑھے گا، رفتہ رفتہ بڑھے گا، ہم اس راہ کے ایک راہی بس بنے۔ لہذا غلبہ حق جو ہے یہ مہدویت ہے۔ نمبر 3 غلبہ عدل و انصاف، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ان 3 کی نگاہ سے جب بھی امام زمان علیہ السلام کی طرف توجہ کریں تو آپ نے مہدویت کے باب سے توجہ کی، اور مہدویت کے باب سے جب بھی ہم امام علیہ السلام سے ربط قائم کریں گے ایک وظیفہ میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوگا، ایک ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوگی، اور وہ ذمہ داری نبھانا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ مہدویت اور امامت کا قائل ہو اور کندھے پہ کوئی ذمہ داری عائد نہ ہو، کیونکہ امامت کہتے ہی اسی کو ہے کہ ذمہ داری دے دی جائے، کیونکہ آپ کا قبول کرنا امامت کو وہ ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ مثلا ایک ادارے میں مدیر کو مدیر مان لینا آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے یا نہیں؟ پھر وہ جو کہے گا وہ آپ کریں گے۔ اسی طرح جب آپ ایک حاکم کو، ایک اسلامی معاشرے یا ایک پوری دنیا کے اوپر، انسان اور بشریت کے اوپر آپ ایک ذات کو حاکم قرار دے رہے ہیں تو اس حاکم ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی مثلا چند میں ذمہ داریاں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری ہے نصرت، پہلی ذمہ داری نصرت، یہ قبول کے بعد، کیونکہ مہدویت کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ ذات ہے امام زمان علیہ السلام جنہوں نے دین کو غلبہ دینا ہے، جنہوں نے دین کو، حق کو غلبہ دینا ہے، جنہوں نے عدل و انصاف کو غلبہ دینا ہے، یہ وہ ذات ہیں۔ تو اس ذات کو جب میں نے مہدی مان لیا تو اب میری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ میں ان کی نصرت کروں، وہ ذمہ داری کیا ہے میں ان کی اطاعت کروں۔ یہ قرآن کریم کے کلمات ہیں، قرآن کریم نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان لانے والو اللہ کے ناصر اور مددگار بن جاؤ۔ کیا مطلب اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ پھر آگے سورہ صف کی آخری آیت ہے، ذکر کیا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے تمام حواریوں کو کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے اس راہ الہی میں، کون اللہ کی اس بارگاہ میں میرا مددگار ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے مددگار ہیں، یعنی حجت الہی کی مدد حقیقت میں اللہ کی مدد ہے۔
سوال مدد کیسے ہوگی؟ اگر آپ حق کو غالب کرنا شروع کریں، حق اگرچہ اپنے وجود میں حق کو غالب کریں. آپ نے مدد کی امام زمان علیہ السلام کی، واضح کلمات اعینونی بورع واجتہاد. صحیح سند روایت ہے، مسلسل متعدد ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت آئی ہے. اعینونی بورع واجتہاد. امام علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایت ہے. ائمہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حرام کاموں سے بچ کر اور اللہ کی راہ میں، عبادت الہی میں، اطاعت الہی میں سخت تگ و دو کر کے میری مدد کرو. یعنی اگر حرام کاموں سے کوئی بچتا ہے، اس کو کس کو تقویت پہنچ رہی ہے، کس کو مدد پہنچ رہی ہے؟ امام زمان علیہ السلام کو. کس اعتبار سے امام زمان علیہ السلام کو؟ کہ فقط خوش ہوں گے یا نہیں؟ معاشرے سے آپ گناہوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، دین کو غالب کرنے میں اپنے وجود پہ کام. ورعن جب بھی ہوگا، ورع کہتے ہیں حرام کاموں سے اجتناب. جب آپ حرام کام سے بچیں گے، دین کو غالب کیا یا نہیں؟ اپنے وجود پہ حق کو غالب کیا یا نہیں؟ عدل و انصاف کو غالب کیا یا نہیں؟ ظلم سے جب نجات پائی تو عدل و انصاف کو غالب کیا. یہ مہدویت کے قریب کر دے گی. شدید ترین کوشش، اجتہاد، یہ آپ کو مہدویت کے قریب کر دے گا. بہرحال مہدویت ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ صرف ایک نصیحت کے طور پہ اپنے آپ کو اور آپ دوستان کی خدمت میں اس نصیحت الہی کے تذکر کے لیے یہ میں نے چند کلمات عرض کیے کہ مہدویت کی جانب سے نگاہ رکھیں. مہدویت یعنی ایک جہان پہ نہیں، صرف میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں، میرے ملک میں نہیں. شیعہ وہ ہے جو جہان میں حکومت اسلامی چاہتا ہے، نہ کہ ایک ملک میں. تو شیعوں کی نگاہ کس قدر بلند ہے، وہ تو اپنے ان حدود کی سرحدوں میں مقید ہونا نہیں چاہتا کہ جس کو بشر نے آ کے قید خانہ ایک بنا دیا ہے. بلکہ مہدویت کا تقاضا یہ ہے کہ جہان کو الہی نگاہ سے دیکھے، پورے کے پوری جہان کو مملکت الہی اور اس مملکت میں بسنے والے تمام نوع و انواع و اقسام کے بشر کو عباد اللہ کی نگاہ سے دیکھے، اور عباد اللہ کے اوپر وہ خالق دو جہان معبود حقیقی اس کی حکومت ہے. لہذا اس جہاں سے دیکھیں، اس نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ مہدویت کی نگاہ ہے. اس لیے صرف ایک قید و بند کے ساتھ کہ میرا گھر چل جائے، مجھے فائدہ ہو جائے، یہ تو بہت ہی محدود اور سیکولر سوچ ہے. یہ تو الہی سوچ نہیں ہے کہ میں اپنے صرف خاندان اور اپنی ذات اور شخصیت اور ہستی کو دیکھوں. لہذا مہدویت کی سوچ وہ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک ہیں ادھر بہت سختی ہے تشیع کے لیے، بہت سختی. جیسے چین ہے، چین میں اگر کوئی چینی ہے وہ ایران سفر کرتا ہے اور واپس جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، اسے 20 سال قید کی سزا، 10 سال قید کی سزا. سجدگاہ نکل آئے تو اس کی قید کی سزا. 2 سے زائد بچے ہو جائیں یا 1 سے زائد بچہ ہو جائے، بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. بہت عجیب و غریب چائنا میں یہ مسائل. کیوں؟ کیونکہ تشیع وہ پورے کے پورے جہان میں دعوے دار ہے کہ دین اور حق اور عدل و انصاف کا غلبہ ہو. تشیع دعوے دار ہے کہ اللہ کے حاکم کے علاوہ اگر کوئی حاکم ہے وہ طاغوت ہے، وہ ظالم ہے، ولا جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، وہ طاغوت اور ظالم کہلائے گا. اس امر سے بقیہ امور میں ممکن ہے کہ قابل تحسین ہو، لیکن اس جگہ پر اس نے اگر اللہ کے قوانین کے تحت حکومت نہیں لی، اللہ کے قوانین کے تحت اسے قانونی حق حاصل نہیں تھا، آپ کہیں گے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے حاکم بنا ہوا ہے. یہ صدا بلند کرنا، یہ اعتقاد برپا کرنا اپنے وجود میں، یہ حقیقی تشیع کہلاتی ہے. آئے اب ہم اس سے دیکھیں. اس کے بعد ہم نے مطالعہ کیا حکومت اسلامی میں لوگوں کا کیا کردار ہے اور الہادی معاشرے میں لوگوں کا کیا کردار ہے. الہی معاشرے کا مقایسہ الہادی معاشرے سے کیا گیا، اور اسی میں پھر ہم نے دیکھا کہ الہی معاشرے میں لوگ کس چیز کے خدمت گزار ہوتے ہیں اور الہادی معاشرے میں لوگ کس کے خدمت گزار ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اکثریت کا جائزہ لیا کہ فلسفہ اکثریت اسلام کاملاً منکر نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے، دین اسلام کا، کہ اکثریت کے فلسفے کے اجرا اور اکثریت کے فلسفے کو جاری کرنے کے جو موارد ہیں فقط ادھر جاری کیا جائے. جہاں پہ وہ جاری ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا، حق نہیں رکھتا، وہاں پہ فلسفہ اکثریت جاری نہ کیا جائے. پھر ہم نے نظام ڈیموکریسی غرب کا دیکھا کہ وہ شور زیادہ مچاتے ہیں اور ظلم و بربریت کی ایک انتہائی عبرتناک تصویر ہے، انتہائی عبرتناک. لہذا
غرب میں ڈیموکریسی کا نام ہے، حقیقت میں کوئی ڈیموکریسی موجود نہیں ہے، وہاں شہوات کی حکومت ہے، وہاں اپنے ملک میں لوگوں کو مرفہ زندگی دے کے پوری دنیا کو اجاڑا جاتا ہے، پوری دنیا پہ ظلم و ستم برپا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فساد کے اور مفادات کا فلسفہ پڑھ کے فساد کو پوری دنیا میں برپا کیا ہے، اور یہ تفکر آج کا تفکر نہیں ہے۔ آپ تاریخ طبری میں پڑھیں، وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی امام علی علیہ السلام سے ایک گفتگو ہے کہ ہم تاریخ سیاست امیر المومنین میں اس کا کچھ حصہ مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہاں پہ ابن عباس جو مشورے دیتے ہیں امام علی علیہ السلام نے انہیں قبول نہیں کیا، تاریخ طبری کے مطابق وہ مشورے، کہ ہماری کتب میں اس طرح بیان نہیں آیا لیکن اہل سنت کتب میں ہی آیا۔ تو ان میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ جنگ میں سب چیزیں جائز ہیں، رسول اللہ سے میں نے سنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ سے میں نے سنا ہے جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ امام علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، یا سنی کتابوں کے مطابق انہوں نے قبول کیا، لیکن یہ بات قبول نہیں کی کہ پھر بھی میں جنگ میں ہر ہیلا و فریب اور دھوکے کو اختیار کروں۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ تشیع میں آ جائیں اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، امام واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اگر مکاری کرنا چاہوں تو یہ معاویہ مجھ سے ادھا کہتے ہیں انتہائی مکار، مکر و فریب میں مجھ سے آگے نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی بندگی اور اس کے قوانین کی رعایت کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیرو ہر دو اللہ کی بندگی کی رعایت کرتے رہے اور اس کو برپا کیا، کیونکہ اگر اس کو برپا نہ کریں پھر جنگ کس کام کی؟ اگر اس کو برپا نہ کریں تو دونوں حاکم یکساں ہو گئے نا، پھر ایک کو دوسرے پہ فوقیت کیوں؟ یہ تو حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ عدل اور ظلم کی جنگ تھی، یہ تو دین اور غیر دینداری کی جنگ تھی۔ اگر دونوں ہی غیر دینداری دکھائیں، اگر دونوں ہی ظلم و ستم دکھائیں، اگر دونوں ہی باطل کی راہ کے اوپر عمل پیرا ہوں، تو پھر تفاوت اور فرق ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے اس اصول اور اصل کو نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ اہل حق بلکہ تمام اہل حق کے لیے امام المتقین قرار پائے، امام الحق قرار پائے، لہذا امام نے رد کر دیا۔ اب یہی جملہ آج بھی آپ سنتے ہیں، جنگ میں ہر چیز جائز ہے، یہ جملہ آج سیکولر دنیا کے اندر رائج ہو گیا۔ لہذا مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں تو آپ کو انسانی اصول نظر آتے ہیں۔ آپ مکتب اہل بیت علیہ السلام کو ترک کریں، چاہے 1400 سال پہلے زمانے میں پہنچ جائیں، آپ کو مقابلے میں نظریات نظر آئیں گے جو آج بھی ہیں۔ لہذا غرب کیا کہتا ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام یہ نہیں فرماتے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں آئے کہ جب جنگ جمل تھی اور جنگ صفین، ہر دو جنگوں میں امام نے حکم دیا کہ کسی کا مال نہ لوٹا جائے، خاتون کے اوپر ہاتھ نہ چلایا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، مویشیوں کو نہ مارا جائے۔ اگر کوئی پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے اور جنگ سے فرار کر رہا ہے، فراری کو قتل نہ کیا جائے۔ پہل تم نہ کرنا، پہل وہ کرے، تم پہل کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ لیکن جنگ کے کیا آداب امام بیان فرما رہے ہیں۔ اگر وہ حملہ کرے تو حملہ آور کے اوپر حملہ کرو، اگر پھلدار درخت ہے تو اس کا کیا قصور ہے، اسے کیوں قتل کرتے ہو، گھروں کو کیوں تباہ کرتے ہو، بچوں کو کیوں مارتے ہو، کیوں حیوانوں کو قتل کرتے ہو، کیوں ان بوڑھوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر تم رعب دبدبا اور دہشت پھیلاتے ہو؟ امام نے سختی سے ممنوع فرما دیا۔ دوسری طرف معاویہ کی طرف دیکھیں، اس نے بڑے بڑے عربوں کے بدماش اکٹھے کیے، ان بدماشوں کے انہوں نے آوارہ افراد کے ذریعے سے لشکر بنائے اور ان بدماش اور آوارہ لشکروں کے ذریعے سے حملے کرائے، دہشت گرد حملے، یہی حملے جیسے خودکش حملے آج پاکستان میں ہوتے ہیں۔ وہ آتے اور برے طریقے سے لوگوں کو قتل و غارت کی بھیڑ چڑھا کے مال کو غصب کر کے وہاں سے فرار کر جاتے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روش نہیں تھی، یہ روش مالک اشتر کو بھیج سکتے تھے امام۔ اگرچہ بعض متعصب ناسبی اثرات یہ کوشش کرتے ہیں کہ مالک اشتر کی ایسی تصویر کشی کی جائے کہ انہوں نے تلوار طلحہ و زبیر کی گردن پہ رکھی تو تب انہوں نے بیعت کی، لیکن شیعہ سنی دونوں کتابیں گواہ ہیں کہ مالک اشتر نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ مالک اشتر کی تو عظمت وہاں پہ دیکھیں کہ معاویہ کی گردن تک تلوار پہنچ گئی تھی، امام کا حکم آیا کہ واپس پلٹ آؤ، وہ واپس پلٹ آئے، وہاں پہ ایک قدم آگے نہیں بڑھے، ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ لہٰذا یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا تفکر سیاست و حکومت،
اس اعتبار سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اکثریت اس کے اجراء کے موارد ہیں، ان موارد میں اکثریت کا فلسفہ جاری ہوگا، ہر مورد میں اکثریت کا فلسفہ جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہماری بحث آج کی روز یہ ہے کہ حاکم اسلامی کیسا ہو، کیونکہ نظام ڈیموکریسی پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے تطبیقی بحث کی ہے، نظریاتی نہیں، وہ بحثیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا جب جائے اکثریت ہمارے لیے واضح ہو گیا تو پتہ لگ گیا کہ حاکم کے انتخاب میں اکثریت کا عمل دخل باطل نظریہ ہے۔ اس لیے جمہوری نظریہ بے معنی انتخاب، جمہوری نظریہ بے معنی سلیکشن، یہ دین تشیع و دین اسلام کے خلاف ہے۔ دین اسلام میں اس کی گنجائش نظریہ امامت کے تحت موجود نہیں ہے۔ ہم نے پھر یہ بھی مطالعہ کیا، البتہ حاکم اسلامی اس کو اگر عوام قبول نہ کریں، جبری حکومت بھی وہ نہیں کرے گا۔ یہ نظام الہی ہے اس دنیا کے اندر، حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی مملکت ہے، بندے اس کے ہیں، ان بندوں کے اندر قوانین اللہ نے رکھ دیے ہیں، مہلت اللہ نے دے دی ہے، اس مہلت میں اللہ تدبیر و تربیت کر رہا ہے، معاشروں کی تدبیر و تربیت۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا کے چھوڑ دی اور اب بیٹھ کے نعوذ باللہ دیکھ رہا ہے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، نہیں، تدبیر اور تربیت ہے مسلسل۔ کل یومن، ہر روز کیا ہے اس کی، ہوا فی شان، وہ ایک شان میں ہے، ہر روز ایک الگ ہی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے ہر روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر، ربوبیت اور مشیت، رضا، قضا، یہ سارے کے سارے امور کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ حاکم اسلامی کیسا ہو، آج کی بحث۔ دین اسلام کا اب آپ نظریہ دیکھیں، حکومت اسلامی کیسے سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا کہ اگر کہکشاؤں کے ساتھ اس کا مقایسہ کرے تو یہ آپ کو وہ دوربین جس سے ایٹم نظر آتا ہے اس سے بھی نظر نہیں آئے گی، اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جس سے آپ ایٹم دیکھتے ہیں اس سے بھی یہ زمین کا آپ کو کرۂ ارض نظر نہیں آئے گا اگر اوپر سے مشاہدہ کریں آپ کہکشاؤں کی دنیا میں، اس طرح سے یہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے پورا یہ مادی سلسلہ، اس کے ماوراء برزخی سلسلہ، اس کے ماوراء عالم عقل و قیامت، وہ اسی انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ دیکھنے میں انسان چھوٹی سی دو ٹانگوں پہ چلتی مخلوق ہے، لیکن جس روح کا ربط اس جسم کے ساتھ ہے اس کی وسعتیں تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ حاکم اسلامی کا تصور دین اسلام کیسے پیش کرتا ہے، بہت دلچسپ چیز ہے۔ ہم اگر ایک جملے میں اس کو سمونا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، دین اسلام وحی کی حکومت چاہتا ہے، بشر کی حکومت فقط نہیں۔ کس کی حکومت؟ بشر کے توسط سے وحی کی حکومت اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بشر کے توسط سے وحی کی حاکمیت کو چاہتا ہے، اس لیے وحی کے اوپر ساری دقت کرے، وحی کے اوپر پوری توجہ مرکوز کر دے۔ یہی وحی ہے کہ اسی سے مشابہ نعمات اللہ تعالیٰ نے تمام بشر کے لیے رکھیں۔ وحی جو اللہ کی طرف سے دین کو، قوانین کو، شریعت کو لے کے آئے گی، مختص کر دی نبی اور رسول کے ساتھ، یعنی منصب ہے نبی اور رسول، اس کے ساتھ مختص کر دی۔ اور اس کے بعد انسانی تعلیمات کے لیے اسی سلسلہ تعلیم کو الہام کی صورت میں، مکاشفات کی صورت میں اللہ نے جاری کیا۔ گفتگو فرشتوں سے ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی ہوئی، براہ راست اللہ بھی گفتگو کرتا ہے۔ موسیٰ، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ سے اللہ کی گفتگو قرآن نے ذکر کی، اللہ کی گفتگو ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا یہاں پر کہ دین اسلام کی جب بات آتی ہے اور وہ حکومت اسلامی و اسلامی معاشرے کی بات یا انسان الہی کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ۔ یہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آثار اور مظاہر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ایجاد کر رہی ہے، وجود دے رہی ہے، خلق فرما رہی ہے۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں دین اسلام میں، کیونکہ قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاکم ہونے کے اعتبار سے بھی کرایا۔ ایک اور دلچسپ چیز، کیونکہ اس کی تفصیل میں جائیں تو وقت ہمارے پاس کم ہے، میں ایک سوال کے ذریعے سے اس امر کو آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں زیادہ وقت گزارا یا مدینہ منورہ میں؟ مکی زندگی میں 13 سال مکہ میں گزارے۔ مکی زندگی بڑی سخت ہے، کسی کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، بیچارے مسلمان ہی پستے تھے، قید خانوں میں بند ہوتے تھے، قتل ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھیں، برا بھلا کیا جاتا تھا، اہانت کی جاتی تھی رسول کی ذات کو، اور بعض طعنے رسول کو بہت اذیت پہنچاتے تھے، بہت ہی زیادہ تکلیف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی اور اللہ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی آیات وہ ان کے دل کے سکون کا باعث بنتی۔ مثلا انہیں مجنون کہا جاتا تھا، دیوانہ۔ ایک معاشرے میں بچے بھی اور خواتین، مرد، زن، سارے اس بندے کو پکاریں دیوانہ۔ یہ تو آپ کسی جگہ تبلیغ کرنے جائیں اور آپ نے ان کے لیے انتہائی زحمت اٹھائی ہو اور ان سے کسی قسم کا مطالبہ آپ کے وجود میں نہیں موجود، وہ معاشرہ آپ کو مسجد سے دھکے دے دے کے نکال دے کہ یہ تو دیوانہ آ گیا ہمارے پاس، اس وقت آپ کو تھوڑا سا احساس ہوگا، کیونکہ رسول کی ہستی بہت بلند ہے، ہم تو خاک پا بھی ان کے قدموں کی اور جوتی کے نہیں ہیں۔ ان کو دیوانہ معاشرے نے کہا۔ پھر وہ جو باتیں بیان کیا کرتے تھے، کہتے شاعر، قرآن نے بار بار نفی کی ہے کہ یہ قول شاعر ہے کوئی قرآن، کہ میرا رسول جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ پھر ایک اور کلام کرتے تھے جب عاجز آ جاتے تھے، مثلا آپ کسی جگہ پہ جائیں تبلیغ کے لیے، ان سے بڑے اخلاق سے پیش آئے، ان کے اوپر احسانات بھی کیے، ان پہ خرچ بھی کیا آپ نے، انہوں نے آپ پہ ستم اور جفا کیا، ظلم کیا، آپ نے برداشت کیا، پھر آپ نے حق بات بیان کی، یہاں تک کہ ان کے شبہات کے جوابات دیے، وہ چپ اور خاموش ہو گئے۔ اور جب چپ اور خاموش ہو گئے اور کوئی مقابلہ اب نہیں کر سکتا اور حق آشکار ہو گیا، تو اب وہ لوگ اپنی اسی ڈٹائی پہ ڈٹے ہوئے کیا بہانہ کریں گے؟ وہ جو ماضی میں بہانہ تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ ایسا بہانہ ہے معاشرے میں پر اثر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ تو جادوگر ہے، جادوگر ہے، اس لیے اس کی چل جائے گی، ہم کیا کریں؟ آپ ایک ذہنی تصور کریں، ٹی وی میں مناظرہ ہوتا ہے، بالفرض شیعہ سنی ایک کر لیں یا ہندو اسلام کر لیں، آپ اس میں غالب آ جاتے ہیں، آپ ہندوؤں کی کتابوں سے اسلام کے دلائل لے آتے ہیں، عاجز کر دیتے ہیں، اور اس بندے کے اوپر پوری کی پوری پیچھے قوم کھڑی ہے، اور اس بندے کو پتہ ہے کہ اگر میں تمام اعتبار سے ہار گیا تو یہ قوم مسلمان ہو جائے گی، اور وہ نہیں یہ چاہتا، وہ آپ پہ پہلی تہمت ہی جادوگر لگائے گا، کیونکہ اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، ہے اس کے علاوہ کچھ اور، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہتے تھے۔ مکہ کی زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختیوں سے پار کی، رسول اللہ دین کی وجہ سے، ابھی تو ہمارے گھر میں دین کی وجہ سے ایک بندے پہ حرف آ جائے تو پورے گھرانے کا کیا مطالبہ ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے دین چھوڑو، ہمیں تو تم تنگ نہ کرو، ہمارے لیے کیوں مشکل کھڑی کرتے ہو، خطرہ جان کا آ جائے وہ کہیں گے یار تم نے جو کرنا ہے کرو، ہمارے اوپر کیوں مشکل کھڑی کرتے ہو۔ 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب ابی طالب میں رہے، نہ سر پہ کوئی چھت تھی، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان تھا، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے زندہ رہتے تھے، وہ چھلکے پیاز کے چھلکے جو وہ باہر پھینک دیتے تھے جمع کر کے خوراک کا اہتمام کرتے، یا چوری چھپے کوئی بندہ جا کے خوراک پہنچاتا تھا۔ یہ پورے قبیلے کے اوپر کس ایک فرد کی وجہ سے اتنی مشکل پیش آئی؟ پورے قبیلے پہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلے 2 سال شب ابی طالب میں گزرے ہیں، شب ابی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز ہی سختیوں سے ہے، 19-20 سال زندگی اور پر ہے مصائب اور تکالیف سے۔ لہذا شب ابی طالب بہت عجیب ایک چیز ہے، بہت دقت کریں اس کے اوپر، دین اسلام کی وجہ سے 3 سال بھوک، افلاس اور باہر نکال دیا گیا معاشرے سے، جس کو آپ دنیاوی طور پہ کہتے ہیں کہ ذلت و خواری اٹھانے پڑی، دین اسلام کی وجہ سے شب ابی طالب میں 3 سال گزر بسر ہوئے۔ اور اس 3 سالوں کے بعد جب واپس پلٹے ہیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام و جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی، عام الحزن قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد حکم آیا کہ اب کوئی تمہارا مددگار اور ناصر نہیں ہے، ہجرت کر جاؤ۔ وہ جگہ رسول اللہ کو چھوڑنے پڑ گئی۔ لیکن یہاں پر اب سوال ہے، اسلام جو ہے وہ ابھی تازہ تازہ پودا نکلا ہے، جس کو ایک حفاظت چاہیے،
جس کو ابھی بڑھوتری کے لیے ایک وقت اور مدت چاہیے۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شیعہ اسلام کے عنوان سے، کہ اس کا مکمل نام ذہن میں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تشیع کا تعارف کرایا ہے۔ اس تعارف کراتے ہوئے وہ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، جو بھی آپ کہیں، اس وقت اسلام کا پودا وہ درخت نہیں بنا تھا، جبکہ طوفانی ہوائیں ہر جگہ سے چل رہی تھیں اور زمین کو بھی ادھیڑا جا رہا تھا اور کھودا جا رہا تھا کہ اسے جڑوں سمیت نکال کے پھینک دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تازہ پودے کو بچانے کے لیے اور اس کی پروان چڑھانے کے لیے اور دشمنوں کے اثرات سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کیا اہتمام کیا؟ تشیع کے پاس جواب ہے، اس اہتمام کا نام ہے امامت۔ بقیہ کے پاس کیا جواب ہے؟ لہٰذا امامت کی شکل میں دین اسلام محفوظ ہو گیا، اور تو کوئی صورت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ضعیف مستضعفین جو ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، یہاں پہ آپ کے خیال میں سب سے پہلا کام کیا کیا ہوگا؟ شب ابی طالب کاٹ کے آئے ہیں، گھر بار سب بھی چھوڑ کے آئے، سارا سامان لا سکتے تھے اپنی زندگی کا، انہیں تو جانوں کی فکر تھی، کیونکہ جو ہجرت کر رہا تھا اسے مار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب ہجرت تو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کیسے ہجرت کی رسول اللہ نے۔ امام علی علیہ السلام بستر پہ سو گئے، کہتے ہیں امیر المومنین ایک ہی رات سوئے ہیں جب تلواریں ان کے سر پہ تھیں، وَإِلَّا ان کو کبھی ایسا، خود امام کے جملات ہیں کہ مخاطب ہو کے کتب میں وارد ہوا ہے، سورج سے کہا کہ تو نے کب مجھ کو سوتا ہوا پایا ہے کہ تو نکلا اور میں زمین کے اوپر سو رہا ہوں۔ قلیل وقت سوتے تھے اور اس کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے، ایک تو آدھی رات کے قریب گھر جاتے تھے، پھر تھوڑا سا وقت امیر المومنین علیہ السلام سوتے اور دوبارہ پھر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے فجر سے دوبارہ تشریف لے آتے تھے مسجد میں، بہت عبادت گزار تھے۔ خلاصہ کلام، اب یہ جو ضعیف گروہ مستضعفین جن کے مال کو لوٹ لیا گیا، جنہیں گھر بار سے نکال دیا گیا اسلام کی خاطر، قبائلیت کی خاطر نہیں، بھوک پیاس کی خاطر نہیں، پیٹ کی خاطر نہیں، دین اسلام کی خاطر، وہ اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہیں نکال دیا کہ مکہ سے۔ اب آپ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ پہنچ کے ان کے گھر بار کا اہتمام کیا جائے، ان کی شادیاں کی جائیں، گھر آباد کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے مطابق کیا ہوتا؟ اس سے آپ کو اب فرق پتہ لگے گا کہ دین اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے اور ایک عام بشر کی سوچ کیا ہے۔ ہم بشر ہونے کے ناطے بھی سوچیں گے، اگر ان پچھلی معلومات کو مد نظر نہ رکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ میں دین اسلام کے کہنے پہ کیا کیا وہ ترک کر کے آ رہے ہیں مہاجرین، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے مال مویشی، اپنا تمام کا تمام سامان زندگی، سارا کا سارا سامان زندگی ترک کر کے آ رہے ہیں، اور قتل کا خوف لاحق ہے۔ مدینہ پہنچے ہیں تو کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے مزید لباس موجود نہیں ہے، کچھ کی زوجات پیچھے رہ گئیں، کچھ کی پہنچ گئیں، کسی کا مرد پہنچ گیا تو خاتون پیچھے ہے، کسی کی خاتون پیچھے ہے تو مرد پہنچ گئے، کچھ بچے ادھر کچھ بچے ادھر، عجیب سی ایک صورتحال تھی۔ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کا اہتمام کیا وہ ریاست مدینہ ہے، کہا کہ ملک بنائیں گے، اور خود حاکم کے اعتبار سے متعارف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ مسجد کو آباد کیا، مسجد بنائی، کیونکہ وہ تو فی الفور سارے کام ہونے والے نہیں ہیں، سب کی شادیاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، سب کے گھروں میں راشن فوراً نہیں پہنچایا جا سکتا، سب کو جوتے، کیونکہ اس وقت جوتا ہونا بھی بڑی نعمت تھی، اس وقت تو پیادہ فوج ہوتی تھی جو کئی کلومیٹر چلتی تھی، کئی 100 کلومیٹر۔ پرانے دور میں ویسے تمام ممالک میں یہ تھا، سواریاں تو نہیں ہوتی تھیں، یہ تو سائنس نے گاڑیاں ایجاد کر دیں، وائلہ 2 فوجیں ہوتی تھی، ایک سوار فوج اور ایک پیادہ فوج۔ پیادہ فوج کے پاؤں میں ہمیشہ جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ تو ہمارے ممالک میں انڈیا پاکستان میں تو 1947 تک یہ صورتحال تھی، کتنے لوگ تھے ان کے پاؤں کا جو تلوا تھا وہی جوتے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ شہاب نامہ پڑھیں، وہ اس نے بیان کیا ان کے گھر میں جو کام کرنے والا تھا، وہ سخت ترین کانٹے کہ ایک دفعہ چلا جائے تو انسان کئی دن ہل نہیں سکتا، وہ اس کے پاؤں کی چمڑی کو نہیں ادھیڑ کے اندر پہنچتا تھا،
اور آرام سے ان کے اوپر بھی چلتا تھا، اتنا اس کا پاؤں کا تلوا سخت ہوا ہوتا، تو پیادہ فوجیں ہوتی تھی. اسی لیے طہارت نجاست کے احکام اتنے شدید طور پہ آئے ہیں. وہ ننگے پاؤں سارے عموم انجام دیتے تھے، سب کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. یہ فقر کی حالت تھی پرانے دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس سرزمین کو تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائی. جیسا کہ سورہ قریش میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خوف سے بھی امن عطا کیا اور بھوک ان کی ختم کی، اتنا رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا، قرآن بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب معاشرے کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو وہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ وہ دین ہے جو ائمہ علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے. یہاں پہ ہمارا اختلاف و تبلیغ جماعت سے بن جاتا ہے. تبلیغی جماعت کہتی ہے ہر بندے تک پہنچو، اسے تبلیغ کرو یہاں تک کہ وہ منقلب ہو جائے گا اور ہر جگہ پہ دین پھیل جائے گا. یہاں پر یہ صوفیہ سے ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ اور ان کے دلوں میں نور ایمان پہنچاؤ، پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. ہم اس کے مخالف نہیں ہے کہ یہ روش اختیار نہ ہو، مخالف اصلاً نہیں ہے، لیکن حقیقی طریقہ کار کیا ہے؟ حکومت اسلامی کا قیام، قانون اسلامی کا اجرا. اس کے ذریعے سے پورا معاشرہ اٹھ جائے گا اور وہ اٹھ کے اللہ کی بندگی کی طرف جائے گا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسرا طریقہ کار تو استمراری ہے، نہ رکنے والا ہے. مثلا جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی اور تمام فساد اور اہل باطل ختم ہو جائیں گے، یعنی دب کے رہ جائیں گے، تب تبلیغ کی ضرورت ہوگی، تب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت ہوگی، تب نصیحت اور وعظ کی نصیحت ہوگی، درس دینے کی ضرورت پڑے گی. آپ اگر دعائے افتتاح پڑھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے آخری حصے کو مطالعہ کریں. سب سے بڑا گروہ جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اور تا موت اس کی ضرورت ہے، وہی اہل تبلیغ ہیں، اہل دعوت ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اہل نصیحت و وعظ ہیں، وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، اہل تذکر ہیں جو تذکر دیں گے. اس کی وجہ سے دل جو ہیں وہ راہ راست کے اوپر رہتے ہیں. اگر درسوں سے سلسلہ ختم ہو جائے، اگر نصیحت سننا بند کر دے، اگر یہ الہی آیات اور روایات کا سننا اور اس کا تذکر ختم کر دے، تو پھر کہاں سے یہ دل مائل ہوگا اس کی طرح. لہٰذا یہ شعبہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بہت سارے شعبے ختم ہو سکتے ہیں. ممکن ہے دفاعی شعبہ ختم ہو جائے، ہے ہی نہیں ہے شر بالفرض. ممکن ہے پولیس کا شعبہ ختم ہو جائے، ممکن ہے زندان ختم ہو جائے، ایک شعبہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. ممکن ہے سارے مولانا بن جائے، اپنے نکاح خود ہی پڑھیں. ممکن ہے طلاق جنازے کے لیے باہر سے مولوی نہ لانا پڑے، کیونکہ احکام شریعہ سارے جانتے ہیں. شعبے ختم ہو سکتے ہیں، یہ شعبہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وعظ و نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لہٰذا اب آیت کو پڑھیں. آغاز میں ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا فرمایا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو آپ کو دکھایا ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان حاکم بن جائیں، لوگوں کے درمیان حکم کریں، فیصلے کریں. لوگوں کے درمیان یعنی حاکم کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیصلے کرنا، چلانا، مینیج کرنا، ادارہ کرنا. ادارہ کریں لوگوں کو. لہٰذا اللہ نے لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں محکوم کیا، کیوں مبعوث کیا؟ مبعوث اس لیے کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہو. بس دین اسلام کی نزل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت اور رسالت اور امامت کے اعتبار سے ایک سٹیٹس ہے، وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ امامت کا سٹیٹس بھی موجود ہے، امامت کا منصب بھی موجود ہے. امامت کا منصب یعنی حاکمیت. آگے آپ آئیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہی آئے، وہی رسول اللہ کے توسط سے لوگوں کے اوپر حاکم بن جائے. لہٰذا وحی کے پھر 3 شعبے ہیں، یعنی وحی کے 3 مراحل ہیں. وحی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو لینا ہے نا، وحی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کو مد نظر رکھیں تو کتنے مراحل ہیں؟ 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ دریافت کا مرحلہ، رسول اللہ لینے والے ہیں وحی،
اور اسی کے تابع ہیں۔ جیسے قرآن میں واضح طور پہ تکرار کے ساتھ یہ آیت وارد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ یا تو قرآن یہ والا بدل دیں، قرآن نامی ایک اور کتاب لیں جو معاشرے کے مطابق ہو، یا یہ قرآن اپنے لیے رکھیں، آپ اللہ سے کہ ہمارے لیے ایک جدید کتاب اللہ تعالیٰ بھیجے کہ جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں خود وحی کا تابع ہوں، جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے میں اس کا تابع ہوں، نہ وحی کو ایجاد کرنے والا ہوں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، وہ پہلا تعلق کیا ہے؟ وہ دریافت کا ہے، لینے والے ہیں وحی کو، ہر کوئی نہیں وحی کو لے سکتا۔ قرآن نے اسے ذکر کیا ہے، پہلا مرحلہ یعنی دریافت وحی، نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے روح امین اترے، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قلب مبارک کے اوپر، یہ دریافت کا مرحلہ آ گیا۔ یا اسی کو قرآن نے اس طرح ذکر کیا، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، کہ قرآن جو ہے وہ حکیم علیم کی طرف سے آپ کے اوپر القاء کیا گیا ہے۔ صحیح، قرآن کو القاء آپ کو اندر یا آپ کو وجود کے اوپر عطا کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے علم لدنی ہے وحی، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، وہی اب فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ کیسے دریافت کرتے ہیں، یہ مباحث قرآنی ہیں، قرآنی اور عرفانی مباحث ہیں۔ بڑی خوبصورت تشریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی وحی کو کیسے تلقی کرتا ہے، کیسے لیتا ہے، اور وحی کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے لیتا ہے، آیا فرشتے کا اس میں کیا دخل ہے، یہ مباحث پہ جو ہے۔ بہرحال ہمیں یہاں پہ ایک وظیفہ پتہ لگ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم ہیں تو وہ حکومت یا لوگوں پہ حاکمیت کس کے ذریعے کریں گے؟ وحی کے ذریعے سے۔ اس لیے وحی کے اوپر آپ غور کریں، وحی کی جتنی معرفت ہوگی اتنی حکومت اسلامی کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی وحی کی معرفت ہوگی اتنی حکومت اسلام، جتنے وحی کے محاسن بڑھتے چلے جائیں گے حکومت اسلامی کے اتنے محاسن آپ کے سامنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بس پہلا مرحلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی لینے والے ہیں، اس وحی کے لینے میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے، اس وحی کے لینے میں سہو و نسیان صلاحیت نہیں کر سکتا۔ شیطان روز اول سے ہی ہار مان گیا تھا کہ پروردگار تیرے جو عبادی المخلصین ہیں ان تک میری پہنچ نہیں ہے، وہ شیطان کی دسترس سے باہر ہیں، لہٰذا وحی کے اوپر کسی قسم کا اثر شیطنت کا، سہو و نسیان کا، ان چیزوں کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مرحلہ وحی کی نگہداری اور حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب مبارک میں اگر محفوظ نہ رہے تو پہنچائیں گے کیسے؟ لہٰذا قرآن نے واضح طور پہ کہا، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم اس طرح سے آپ کو پڑھائیں گے کہ پھر کبھی بھولیں گے نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ تیسرا مرحلہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت بھی کیا اور قلب مبارک میں محفوظ بھی کیا اللہ کی عنایات کی وجہ سے۔ یہاں پہ ساری نسبتیں اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی جانب من لدن حکیم علیم، وہاں سے آیا، الحق من ربک، رب کی جانب سے آیا، اور کس نے یہ پڑھایا؟ سنقرئک، ہم ان قریب پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر بھولیں گے بھی نہیں۔ کون بھولنے سے بچا رہا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ سے ربط کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس یہ تمام کمالات موجود ہیں۔ یہ ربط ہٹا دیں پھر تو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا مرحلہ دوم آپ نے دیکھا نگہداری، مرحلہ سوم ابلاغ، انشاء، اعلان، پہنچانا۔ اب پہنچائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچانے کا سلسلہ دو طرح تھا، یا کتبی ہے کہ بتایا لکھو، یا شفوی ہے کلام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا طریقہ کار عملی ہے، فعل کر کے دکھایا۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی آگے کی آیات کے اوپر غور کریں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو بیان کر رہا ہے وہ ہوائے نفس نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا،
وہ دریافت ہے وہی، وہ وہی کی زبان ہے، یہ لسان عصمت و طہارت ہے، جہاں سے جو صادر ہوتا ہے وہ وحی الہی ہے، وہ تعلیم الہی ہے، وہ علم لدنی ہے، وہ علم وحی ہے۔ لہذا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ بھی وہ دے رہے ہیں وہ کیا وحی یوحا ہے، یعنی یہ مقام ابلاغ و مقام املا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیت ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، ضنین یعنی بخیل۔ کہتے ہیں کہ وہاں وما ہوا علل، وہ جو غیب کے اوپر مطلع ہیں، وہ جو غیب کو لیے ہوئے ہیں، وہ جو اللہ نے غیب بقیہ سے وحی رکھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں ہے، بضنین، وہ اس میں بخیل نہیں ہے، پہنچانے میں معصوم ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اوالی الاعلی میں ابن جمہور احصائی نے نقل کی ہے کہ اس میں عمر بن شعیب نقل کرتے ہیں اپنے والد گرامی شعیب سے، شعیب اپنے جد سے، ان کے جد صحابی رسول ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خدمت اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا اور میں نے ان سے رسول اللہ سے کہا اکتب کل ما اسمع منک، میں ہر وہ بات لکھ لیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں، تو کیا میں لکھ لیا کروں؟ رسول نے فرمایا نعم۔ تو پھر وہ خود کہتے ہیں قل، تو پھر رضا والغضب، آپ کبھی بڑے خوش اور نشاط اور بڑی کشادہ طبیعت کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی غصہ اور غضب میں ہوتے ہیں، تو ہر دو صورتوں میں لکھ لیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم۔ کیوں؟ فإنی لا اقول فی ذلک کلہ الا الحق، کہ میں جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں، چاہے میں حالت رضا میں ہوں، چاہے میں حالت غضب میں ہوں، چاہے سختی کا عالم ہو، چاہے نرمی کا عالم ہو، چاہے مرض کا عالم ہو، چاہے صحت و سلامتی کا عالم ہو، ہر وقت اور ہر لحظے اور ہر حالت میں جو رسول اللہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ الحق، وہ حق ہے۔ اور یہ حق کہاں سے ہے؟ الحق من ربک، یہ رب کی جانب سے آیا ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہاں پہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی 3 وظائف تھے، دریافت، نگہداشت، ابلاغ۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری کی پوری وحی ممثل تھی۔ اگر وحی کی تمثیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کتابی صورت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو آپ مطالعہ کر لیں۔ اب آگے دیکھیں، حکومت وحی۔ حکومت وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں ایک دوسروں سے امتیاز فقط نہیں ہے بلکہ برترین وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے اپنے آپ کو مستثنی قرار نہیں دیتے تھے، یہ قوانین لوگوں کے لیے، اس کے ذریعے سے لوگ کمال تک پہنچے، فقط اتنا بس ہم رک جائیں، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے اور ان قوانین الہیہ و شریعت کے اصولوں کے اوپر پابند ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار قرار دیتے تھے، اور قرآن نے بھی یہ کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ پنجگانہ نمازوں کا حکم اس آیت کریمہ میں موجود ہے، مسلمان متفق ہیں اس بات کے اوپر۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے یا نہیں؟ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو قرآن کریم نے پنجگانہ نہیں 6 نمازیں واجب کیں، اور نماز شب کا بھی حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، فعل امر ہے فتہجد، رات ہو تو اٹھ کھڑے ہوں، بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ نماز شب ان کے اوپر کیا تھی؟ واجب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب آئیں اس حوالے سے ہم نے یہ تکلیف شرعی کے اعتبار سے دیکھا، ایک تکلیف شرعی عبادات کے دائرے میں ہے، ایک تکلیف شرعی سیاسی عبادی ہے، عبادت سیاسی ہے، سیاسی دنیا میں۔ سیاسی پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہوتی ہے، مثلا لوگوں کے اوپر طاغوت کا انکار لازم ہے یا نہیں؟ طاغوت کا انکار لازم ہے لوگوں کے اوپر۔ اچھا، اگر لوگوں پہ طاغوت کا انکار لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولیٰ ان کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے
طاغوت کے ساتھ قتال لازم ہے یا نہیں؟ قتال لازم ہے، اس لیے قرآن نے کہا، واضح طور پہ بیان فرمایا، اگر اے رسول یہ لوگ نہ قتال کے لیے نکل رہے ہوں، آپ نکل کھڑے ہوں، آپ اپنے وظیفے کو انجام دیں، آپ جائیں اور ان سے قتال کریں، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 84 میں کہ مدنی سورہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے وہ ساری مدنی صورتیں ہیں، کیونکہ مکی زندگی میں تو کوئی جہاد اور قتال نہیں تھا۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ جائیں اور قتال اور جنگ کریں، لَا نُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، ہم لا تکلف الا نفسک، کہ آپ کو جو تکلیف دی گئی ہے وہ اتنی ہی ہے جو آپ کے لیے قابل برداشت ہے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، آپ مومنین کو ابھاریں قتال کے اوپر، یہ جہاد کے اوپر مومنین کو ابھارنا یہ وظیفہ ہے یا نہیں؟ اس قتال سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ جہاد کب کیا جاتا ہے؟ اگر امام زمان علیہ السلام تشریف لے آئیں تو وہ جیسا حکم فرمائیں گے ویسا ہمارے اوپر جہاد واجب ہو جائے گا، چاہے گھر میں راشن پورا ہوتا ہے یا نہیں، بیوی بچے روکتے ہیں یا نہیں، والدین روکتے ہیں یا نہیں، واجب ہو جائے گا نکلنا، کیونکہ اس میں جان تو جائے گی۔ اب جب جان جائے گی تو وہی ساری کی ساری آزمائشیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جو ہم 1400 سال پہلے کی پڑھتے ہیں، اور جو نہیں نکلے ان کے اوپر بولتے ہیں۔ لہٰذا ادھر ہے وَحَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، قتال کے اوپر مومنین کو کیا کریں؟ ابھاریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قتال سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 امنیت، نمبر 2 حکومت اسلامی کا قیام اور دفاع۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بے عنوان حاکم قرار دیا، اس حاکمیت کے دفاع کے لیے اور اس حاکمیت کے کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کو واجب قرار دیا مسلمان اور مومنین کے اوپر، اور اسے جہاد اصغر قرار دیا کہ جہاد اکبر نفس جنگ کو اس سے بالاتر قرار دیا۔ بہرحال یہاں پہ حکومت اسلامی اور ضرورت عصمت ہے، اس کے اوپر اپنی گفتگو ہم تمام کرتے ہیں کہ چند نکات آپ اس کے ضمن میں دیکھیں کہ خواہش تھی کہ فلسفہ و اہداف حکومت اسلامی کا بھی ہم مطالعہ کریں، کہ اسے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ حاکم اسلامی و ضرورت عصمت میں عقلی طور پہ ہمارے پاس یہ دلیل قائم ہے، ہم ادھر عقلی دلیل نہیں پڑھیں گے، نتائج پڑھیں گے عقلی دلیل کے۔ عقلی دلیل کے نتائج یہ ہیں کہ اگر کسی کو انسان اور انسانی معاشروں کے اوپر حکومت کا حق حاصل ہے، وہ فقط ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، مملکت اس کی ہے، خلقت اس کی ہے، اور ربوبیت بھی اس کی ہے اس مملکت کے اندر۔ اس لیے برہان عقلی و نقلی قائم ہے کہ حق کس کو ہے؟ بالاصالہ و بالذات، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے اور وہی سرپرستی کا حق رکھتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، اللہ کی حاکمیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب جسے بنایا ہے۔ نمبر 2، وہ بالعرض اللہ کی وجہ سے حاکمیت کا حق رکھتا ہے، اللہ کوئی حاکمیت کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ کی حاکمیت کا حق قرآن کریم کی آیات میں اللہ هو الولی، اللہ ہے، وہی ہے، وہ ولی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ضمیر فصل آ جائے مبتدا خبر کے درمیان تو یہ حصر کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی اگر کوئی ولی ہے وہ فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ ہے، اور کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، حاکمیت فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر اپنے نظام کو چلانے کے لیے واسطہ کس کو قرار دیا ہے؟ بشر میں بھی انسان کامل، خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، اور وہ امام معصوم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع میں امام معصوم علیہ السلام ہے۔ دلیل اس کے اوپر بہترین دلیل ہے جو کہ سورہ نساء آیت نمبر 58 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے 3 حصے ہیں، اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اطاعت الہی و رسول و اولی الامر، یہ پہلا حصہ ہے۔ نمبر 2، اگر تنازع ہو جائے
تو رجوع کس کی طرف کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ نمبر 3، آخر میں کیا آ رہا ہے کہ عبادت اور ایمان اور عبادت، کہ ایمان لاؤ اللہ اور روز قیامت میں۔ پھر بیان فرماتے ہیں یہ 3 حصے ہیں، یہ آیت کے کیا ہیں؟ 3 حصے۔ پہلے 2 حصے جس کے اوپر قائم ہے اور جو پہلے 2 حصوں کی جڑ ہے وہ آخر میں ذکر کی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، یعنی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اس کا سابقہ دونوں حصوں سے تعلق ہے، نہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ سے فقط تعلق ہے، بلکہ دونوں حصوں سے تعلق ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، روز آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اطاعت کا وظیفہ بھی انجام دو اور تنازع میں رجوع بھی غیر اللہ اور غیر رسول کی طرف نہ کرو، ان 2 ہستیوں کی طرف رجوع کرو۔ پھر اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اب آ جائیں پہلے حصے کی طرف، ہم بقیہ کو نہیں، ادھر اب بہت سوال ابھارے جاتے ہیں اور مناظرانہ دنیا میں چلے جائیں تو کہیں گے دیکھو جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراجعے کا حکم ہے، کیونکہ رسول کی اتباع میں اولی الامر کی اتباع ہے، رسول کی اتباع میں۔ اس لیے قرآن کریم نے وہاں پہ جب رسول کو ذکر کیا تو جس طرح اوپر اولی الامر کے لیے جداگانہ طور پہ اطاعت کو نہیں ذکر کیا گیا بلکہ عطف کیا گیا رسول پہ، یہاں پر بھی جب کہا کہ اللہ والرسول ہے تو یہاں پہ الف لام لا کے اس بات کو واضح کیا گیا کہ اولی الامر اس کے ضمن میں ہے۔ خلاصہ کلام پہلی آیت کے پہلے حصے کو دیکھیں، یہاں پہ اطاعت کو مقید کیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس وقت کرو کہ جب اللہ صحیح حکم دے، نعوذ باللہ، اور جب صحیح حکم نہ دے نعوذ باللہ تو یعنی اللہ کی طرف گمان نہیں اگر کا کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی طرف سے جو آتا ہے وہ حق ہے، الحق من ربک، اس لیے نعوذ باللہ کہا کہ اس کی طرف سے یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قید قرآن نے ذکر کی کہ اگر رسول خیر کا حکم دے، حق کا حکم دے تو مان لو، ذاتی اجتہادات ہوں تو نہ مانو، کیونکہ بعض اہل سنت قائل ہیں کہ رسول اللہ کے افعال، اقوال، اعمال اور ان کی آراء 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک شریعت ہے اور ایک غیر شریعت ہے۔ غیر شریعت میں آپ اجتہاد کر کے مخالفت کر سکتے ہیں، وہ خلفاء کو بچانا چاہتے ہیں اس نظریے سے، لیکن قرآن کریم مطلقاً بیان کر رہی ہے یا نہیں، کوئی قید نہیں لگا۔ نمبر 3 اولی الامر کی اطاعت، یہ ہمارے لیے تعجب آور ہے۔ اولی الامر کی یہاں پہ جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یہ مطلق اور بے قید و شرط ہے یا قید و بند کے ساتھ ہے؟ کیونکہ اولی الامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 12 ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور 12 ائمہ علیہ السلام کے بعد وہ جن کے آگے پھر جو حکومت کریں ان سب حکومت کو ہم قانونی جواز قرار دیں گے۔ یہ آیت کا اولی الامر کا حصہ یہاں پہ اطاعت بدون قید و شرط آئی ہے یا نہیں؟ اب یہاں پہ احتمال دے سکتے ہیں ممکن ہے سہو و نسیان کا وہ شکار ہو جائے، ادھر احتمال دے سکتے ہیں کہ ممکن ہے وہ بعض امور میں گمراہ ہو جائے۔ ہم مان لیتے ہیں تمام امور میں عادل ہیں، وہ تمام امور میں عادل، تو اس کے باوجود سہو و نسیان سے تو ممانعت نہیں ہے نا ایک عام انسان کی۔ لیکن یہاں پہ قرآن کریم جب بے قید و شرط کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس بہترین اس طور پہ دلیل بنتی ہے کہ یہ اولی الامر یہ کوئی ایسے گناہ یا سہو و نسیان کا شکار نہیں ہو سکتے، وَإِلَّا سب کے سب سہو و نسیان اور گناہ کا شکار ہوں گے۔ اگر اولی الامر بیان کرنے والا خطا کرے گا دین کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سارے کے سارے بے دینی کے اوپر جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کا مقصد کیا ہے حکومت اسلامی قرار دینے کا؟ بندگی، وہ تو سارے اللہ کی بندگی کو ترک کر دیں گے۔ یہاں پہ بعض اہل سنت نے ایک عجیب و غریب نظریہ اختیار کیا، اور یہ اصول فقہ کی بحث میں آتے ہیں کہ جس کو مصوبہ اور مختع کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ شاعرہ قائل ہیں کہ یہ جو مفتی جو کچھ بناتا ہے اللہ اسی کو دین قرار دے دیتا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مفتی نے کہا سب کو پکڑ کے قتل کر دو، اللہ نے اسی کو حکم شرعی بنا دیا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام اس کا قائل نہیں، وہ کہتے ہیں حکام اللہ کے پاس محفوظ ہیں، وہاں سے اتریں گے پہنچیں گے تب ہمارے اس پر ہم اس کو حکم شرعی کہہ سکتے ہیں، نہ کہ میرا ذہن مفتی بننے کے بعد جو سوچے اور اس میں خبز نفس بھی ہو اور اس کے اندر میرے سہو و نسیان کی بھی آمیزش ہو اور جو بیان کر دوں اللہ نے اسے دین بنا دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بہترین دلیل ہے کہ
عصمت الہی کی، وَإِلَّا لازم آئے گا کہ ولی امر کے اشتباہ کی صورت میں امت اشتباہ کا شکار ہو، ولی امر کے نسیان کی صورت میں امت نسیان کا شکار ہو، کیونکہ اطاعت ضروری ہے۔ اور قرآن نے روایات نے واضح طور پہ کہہ دیا وَلَا طَاعَةٌ لِمَخْلُوقٍ فی معصیت الخالق، یا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، معصیت کی، خالق کی معصیت میں مخلوق کا کچھ بھی اطاعت، کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اگر خالق کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے، یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ والدین نے تو مجھے کہا ہے، وہ گناہ ان کا حکم انہوں نے دیا، میں گناہ کو انجام نہ دوں تو والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو کیا ہمارا جواب ہوگا؟ مطلب والدین کہہ دیتے ہیں خبردار اپنے چچا سے ملے، اپنے خالہ سے ملے، اب کیا کریں ہم ادھر؟ کیونکہ اگر ان کی بات مانے تو گناہ ہوتا ہے، خالق کی حدود ٹوٹتی ہیں، اور اگر ان کی بات نہ مانے تو والدین کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب دونوں میں سے ٹکراؤ کس کو ہم مانیں گے؟ یہاں پہ یہ ضابطہ یاد رکھیں، لا طاعت، کوئی اطاعت نہیں ہے، لمخلوق، کسی بھی مخلوق کی، والدین تو کجا کوئی حاکم بھی ہو تو اس کی بھی اطاعت نہیں ہے، فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں۔ اس لیے وہ اولی الامر کی عصمت کے اوپر یہاں سے دلیل ہمارے پاس آتی ہے۔ بس تنہا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے تو الفاظ اور عمومات ہیں، اور ظواہر قرآن سے استفادہ کر کے بہت ساری تفسیریں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم علم و عمل کا، اور روایات اہل بیت علیہ السلام بھی علم و عمل کا معیار کسے قرار دیتے ہیں؟ وہ حجت الہی کو۔ ان کنتم تحبونی، کیا ہے قرآن کی آیت؟ کہ رسول فاتبعونی، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے واضح فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ رسول سے محبت کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یا من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اسی نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ عصمت کے مرحلے میں یہ ہستی ہیں۔ اس لیے یہاں پہ اولی الامر کی اطاعت مطلقاً ہے، کیونکہ عصمت کے عہدے کے اوپر وہ فائز ہیں۔ اس لیے قرآن ناطق اصل میں علم و عمل کا میزان ہے۔ بس مطلق اطاعت کس کے اوپر دلیل ہے؟ عصمت الہی پہ۔ یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اولی الامر کے اس عموم سے ولی امر مسلمین تو آج کے حاکم کو بھی جیسے رہبر معظم کے ساتھ لکھا جاتا ہے انہیں بھی کہا جاتا ہے، تو ادھر بے قید و بند ہے، یعنی بے قید و شرط نہیں ہے، بلکہ ادھر کیا ہے؟ رہبر معظم یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے کہیں پر بھی اگر ولی امر استعمال ہو، جیسے مالک اشتر کو ولی کہا گیا، محمد بن ابی بکر کو ولی کہا گیا، قیس بن سعد بن عبادہ کو ولی امر کہا گیا، امام علی علیہ السلام نے انہیں ولی کہا، حاکم کہا، وہاں پہ قید و شرط ہے۔ اگر وہ قید و شرط ہٹا دے تو پھر نہیں ہے وہ حاکم۔ لیکن جب ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات آئی تو وہاں پہ بے قید و شرط بیان کیا جاتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ عصمت پہ دلالت کرتا ہے۔ یہاں سے اگلی بحث ہماری بڑی دلچسپ بحث ہے، حکومت اسلامی کا فلسفہ اور ہدف کیا ہے؟ وہ اصل فصل یہ تھی، یہ جتنی مقدمات پڑھے ہیں وہ اسی فصل کے لیے پڑھے ہیں۔ حکومت اسلامی قائم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس کے دو اینگل سے جواب دیے ہیں۔ ہدف حکومت اسلامی، ایک نقطہ خلیفۃ اللہ سے ہے کہ مدینہ فاضلہ اور خلیفۃ اللہ کا رابط، اور دوسرا پہلو ہے بشر کے معاشروں کا اللہ کی طرف کمال کا سفر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔